السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا کہ میرے دل میں ندا سنائی دی، اے با یزید رحمۃ اللہ علیہ، در سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ پھر اس وسوسے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی وہی آواز سنائی دی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا۔ پھر سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرما برداری کروں یا نہ۔ تو پھر میرے بطن سے ندا آئی کہ ڈر مت کہ تم ہمارے نزدیک اولیاء خیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو۔ آپ رحمت اللہ علیہ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور درے سما پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب دیر سمان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہبر آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش کھڑے ہو گئے۔ راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے باندھ رکھا ہے۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے منع کر رہی ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے اور آپ کے علم کی اقتدار کرتے ہیں۔ بڑے راہبر نے کہا کہ میرے بولنے میں یہ امر مانا ہے کہ آج تم میں ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے، وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس بڑے راہب نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو۔ میں امتحان اس سے علم الدیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر اس نے سب کے جواب صحیح دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی یا ذلت۔ سب نے کہا، آپ جس طرح چاہے کریں، ہم آپ کے خوشہ چین یعنی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو بڑا راہبر ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، کھڑا ہو جا کہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو حضرت با یزید رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری راہب نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کا جواب باسواب دیا تو ہم تیری اتباع کریں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو حضرت با یزید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو مقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، اور وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو، اور وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو، اور وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، اور وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، اور وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، اور وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، اور وہ نو جن کا دسواں نہ ہو، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، اور وہ 12 جن کا 13 نہ ہو، اور وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور وحشت میں جائے، اور وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے۔
اور بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرار گاہ ہے، اور الزاریات ذرہ کیا ہے، اور الحاملات وقرہ کیا ہے، اور الجاریات یسرا کیا ہے، اور المقسمات امر کیا ہے، اور وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے۔ اور ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، اور وہ چار جو نہ باپ کی پشت اور نہ شکم مادر سے پیدا ہوئے ہوں، اور پہلا خون جو زمین پر بہہ گیا، اور وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو، اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر نہ پسند فرمایا ہو، اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر خود پوچھتا ہو کہ یہ کیا ہے، اور وہ کون سی عورت ہے جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہے، اور کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہے، اور کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہے، اور کون سا جانور سب جانوروں سے افضل ہے، اور کون سے مہینے افضل ہیں، اور کون سی راتیں افضل ہیں، اور تاما کیا ہے، اور وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سائے میں، اور وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو، نہ اس میں جان ہو اور نہ اس پر حج فرض ہو، اور کتنے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے ہیں، اور وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو، اور سب کی جڑ ایک ہو، اور نکیر کیا ہے، اور قطمیر کیا ہے، اور فتیل کیا ہے، اور سبدو لب کیا ہے، تام ورم کیا ہے، اور ہمیں یہ بتاؤ کہ کتا بونگتے وقت کیا کہتا ہے، اور گدھا میانگتے وقت کیا کہتا ہے، اور بیل کیا کہتا ہے، اور گھوڑے کیا کہتے ہیں، اور اونٹ کیا کہتا ہے، اور مور کیا کہتا ہے، اور بلبل کیا کہتا ہے، اور مینڈک کیا کہتا ہے، جب نقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہو، اور نہ انسان ہو اور نہ جن اور نہ فرشتے، اور یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ جب بڑے پادری راہب نے سب سوال کر لیے تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی اور بھی سوال ہو تو بتاؤ۔ وہ پادری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں، بس ان سوالوں کے جواب دو۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں ان سب سوالوں کا شافی جواب دے دوں تو کیا تم سب لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ ایسا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ واحد قہار ہے، اور وہ 2 جن کا تیسرا نہ ہو، وہ رات اور دن ہے، اور وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو، وہ عرش اور کرسی اور قلم ہے، اور وہ 4 جن کا 5واں نہ ہو، وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید ہے، اور وہ 5 جن کا 6واں نہ ہو، وہ 5 فرض نمازیں ہیں، اور وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو، وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو، وہ 7 آسمان ہے، اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو، وہ عرش بری کو اٹھانے والے
8 فرشتے ہیں اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو۔ وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو۔ وہ متا پر 10 روزے فرض ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، اور وہ 11واں جن کا 12واں نہ ہو۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، ان کا 12واں بھائی نہیں، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو۔ وہ مہینوں کی گنتی ہے، اور وہ 13واں جن کا 14واں نہ ہو۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور وہ جھوٹی قوم جو بعثت میں جائے گی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے دین کو لاشی بتانے میں سچا ہے، لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اور تم نے جو سوال کیا ہے تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہے۔ اور الذریات و زور 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، جنوبی، شمالی، اور الحملات قرہ بادل ہیں، اور الجاریات یسرا سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور المقسمات امر وہ فرشتے ہیں جو 15 شبان سے دوسرے 15 شبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اور وہ 14 جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی، وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو اور نہ زمین سے نکلتا ہو، وہ پانی ہے جو گھوڑوں کا پسینہ بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور وہ 4 جو کسی باپ کی پشت سے ہیں اور نہ شکم مادر سے۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور آدم علیہ السلام اور حضرت اما ہوا، اور پہلا خون ناحق جو زمین پر بہایا گیا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا، اور وہ چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے برا کہا وہ عورتوں کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہے، وہ ام البشر حضرت اما ہوا، حضرت مریم، اور حضرت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ۔ ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سائے میں۔ تو وہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں، اس کے 12 ماہ ہیں اور 30 پتے، ہر ماہ کے 30 دن ہیں، ہر پتے پر 5 پھول، ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو پھر اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی توکل۔ نبی علیہ السلام 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول ہیں۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ جڑ ایک ہے۔ وہ آنکھ، ناک، منہ
کان ہے کہ مغز اور سر، ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھ کا پانی نمکین ہے اور منہ کا پانی میٹھا ہے، اور ناک کا پانی ترش ہے، اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نکیر، سورت نساء آیت نمبر 421، کتمیر سورت فاتر آیت نمبر 31، فتیل بنی اسرائیل آیت نمبر 17۔ اسبد و لب تام ورم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نکیر کہتے ہیں، اور گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو کتمیر کہتے ہیں، اور گٹھلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ اور سبد و لب بیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی افرینش سے پہلے کی مخلوقات کو تام ورم کہا جاتا ہے، اور گدھا مینگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لائن اللہ خوش اشا، اور کتا بونگتے وقت کہتا ہے ویل للاہل ناری من غضب الجبار، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدی، اور گھوڑا کہتا ہے سبحان اللہ حافظی عزت کاتی البتالی و شتالاتی رجالی بالرجالی، اور اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفا باللہ وکیلا، اور مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی سورۃ طہ آیت 51، اور بلبل کہتا ہے سبحان اللہ ہینا تمسونا و ہینا تصبحونا سورۃ روم آیت نمبر 71۔ اور مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے سبحان المعبودی فی البراری والکفاری سبحان المالک الجبار، اور ناقوس جب بجتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ حقاً حقاً انظر یا بین آدم فی حاضی الدنیا غرباً و شرکن ما ترا فیہا احدن اینکا، اور تم نے وہ قوم پوچھی ہے جن پر وحی آئی حالانکہ وہ نہ انسان ہے اور نہ فرشتے اور نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ غامض علم کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہ گیا جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ اس بڑے راہب نے کہا نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اس بڑے پادری راہب سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دے دو، وہ یہ کہ آسمان کی کنجی اور بیشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ پادری سر پکڑ کر خاموش ہو گیا۔ تو سب پادری اس سے کہنے لگے کہ او شیخ رحمت اللہ علیہ نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیے، لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے ہو۔ بولا کہ جو جواب مجھے آتے ہیں اگر میں وہ جواب بتاؤں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے بیک زبان کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری راہب نے کہا آسمانوں کی کنجی اور بیشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہی توڑ ڈالے۔ غیب سے آواز آئی اے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 زنار ترواؤ۔ پھر بڑے پادری راہب کے حکم پر وہاں موجود سب کلمہ حق پڑھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کا پیروکار بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔